مکمل کر چکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے 70 قرآن پاک مکمل کر لیے، اتنا اجر پا لیا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے تسبیحات نوافل ذکر تسبیحات ادا کر لی تو اس کا اجر بھی 70 گنا زیادہ پا لیا۔ نفل کا اجر فرضوں کے برابر، یعنی سنتوں کے برابر ہم کہتے ہیں، ہم سنتوں کا فرضوں کے برابر اجر مل رہا ہے۔ تو اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے۔ آج ہم ایک اور فضیلت والے عمل کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پہ اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیں گے۔ نبی پاک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے۔ تیز آندھی کیسی ہوتی ہے؟ جو ہر گھر ہر دروازے تک پہنچتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی امیر کا گھر ہے یا غریب کا، یعنی ہر کسی تک اپنی بساط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرماتے تھے، اس پہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ اس کی تھوڑی سی مثال ہمارے گھروں میں بھی ملتی ہے کہ گھر میں کچھ بھی پکتا ہے تو ہم ضرور بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پھر یہ نہیں دیکھتے وہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں کچھ اچھا بناتے ہیں تو ضرور دیتے ہیں، کہیں کھجوریں بانٹ دیتے ہیں، کہیں کچھ، جو اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، پوری کھجور نہیں ہے نا، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کی مثال آج کے مہینے میں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ آپ افطاری کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مسجد میں، پبلک پلیسز میں، کسی ہاسپٹل میں، خدا نہ خاصہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں اور لوگ بھی موجود ہیں، آپ افطاری کر رہے ہیں، آدھی کھجور آپ نے توڑی ہے، خود کھا لی، ساتھ والے کو کسی اجنبی کو آدھی دے دی ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، وہ آدھی کھجور کا صدقہ آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اس کے پورے روزے کا اجر افطار کروانے والے کو بھی ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے اجر کی کمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ محروم ہو جائے گا روزے کے اجر سے۔ وہ اور یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ 2-3 گھروں سے افطاری آ جاتی ہے آپ کے لیے، یہ کچھ ایسی چیزیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں ان کے ساتھ کھولوں، ان کو اجر پہلے بھی ملے یا ان کو ملے، میرے روزے کا اجر جس کو ملے۔ یاد رکھیے، روزے کا اجر صرف اس کو ہی نہیں ملتا جس کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا، بلکہ افطاری میں جو کچھ آپ کھا رہے ہیں نا، جس کا بھی، اس سب کو آپ کے روزے کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اجر، یعنی جتنا کھانے میں آپ پہ کھانے کی مقدار ہوتی ہے نا، وہ کھاتے ہوئے آپ جتنا بھی تھوڑا تھوڑا صدمے سے لے رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کا اجر دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب آپ کسی کے گھر افطاری کریں یا کوئی آپ کے لیے افطاری کا کھانا بھیجے، افطاری میں کچھ بھی جو بھی دے، تو آپ اس کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں روزے داروں کو افطاریاں کرواتا رہے، کیونکہ افطاری کا اجر اتنا ہے کہ روزے کی پورا اجر مل جائے۔ اور روزے کا اجر کتنا ہے؟ 1 دن کا روزہ 50 سال کے جتنا جہنم سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور رمضان المبارک میں صدقہ جو ہے کثرت سے کریں۔ صدقے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم صدقہ اس کو سمجھتے ہیں کسی کے اوپر مرغی وار کے تو مرغی ہے، وہ صدقہ نہیں، جو بھی خیرات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، اس کو عام لفظوں میں صدقہ عربی میں بولتے ہیں، خیرات جو ہم کہتے ہیں۔ خیرات تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، کچھ بھی خیرات کیا جا سکتا ہے، اس میں جتنی حیثیت، جو استطاعت، جو بھی کسی کو توفیق ہے وہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے 2 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی، جوڑا۔ پہلے ہم تھوڑی سی فضیلت اس پہ کر لیں کہ اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا تو آپ کو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے 100 روپیہ خرچ کیا تو 100 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر 1000 روپیہ آپ نے خیرات کر دیا تو 70,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہمارے پاس 70,000 خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، 1000 روپیہ خرچ کر لیں، اللہ اس میں رمضان المبارک میں آپ کو 70,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گے۔ 1000 روپے خرچ کرنے کا ثواب آپ لے سکتے ہیں اپنی پاکٹ منی جمع کر کے۔ ہم جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں جو خریدتے ہیں نا، ایسے اجر بھی خریدنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہم نے جوڑے ہوئے نا عید کی شاپنگ کے لیے، اس میں سے نکالے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ زیادہ پیسے ہوں گے پھر خرچ کریں گے، وہ زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔
یہ وہ زیادہ سارے پیسے جن کے زیادہ سے ہوتے ہیں نا، ان کی ضرورتیں بھی زیادہ سی ہو جاتی ہیں، ان کے خرچ کرنے اخراجات بھی زیادہ سے آ جاتے ہیں ان کے. تو اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچیں زیادہ، جو ہیں اس میں سے خرچ کریں. اس میں ہم بڑی اہم مثال ہمارے لیے اسوہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ اکرام. اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان گھر والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیدہ بتائیے تو صحیح، اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں اس میں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ فرمانے لگی تمہارے لیے تو ایک ہی بنتی ہے. 40 اونٹوں پہ ایک اونٹ کی زکوٰۃ ہے، وہ بھی سال کا اونٹ ہو، یعنی ایسے کوئی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پہ تو ایک اونٹ بنتے ہیں. کہتی تمہارے پہ کیا مطلب، آپ کے پاس 40 ہوتے تو؟ فرمانے لگے میرے پاس 40 ہوتے تو سارے ہی اللہ کے راستے میں. یہ اہل بیت کی تربیت کی بات ہے، اور انہوں نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا کہ جیسے ہی کچھ آیا وہ خرچ کر. ہم بھی یہ مت سوچیں، اور ان کے گھروں کی حالتیں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کیسی تھی، کھانے پینے کے حالات اور گھر میں ضرورت سامان ضرورت کیسا تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اتنا تھا. 40 اونٹ ہے تو سارے اللہ کے راستے. ہم بھی یہ مت سوچیں زیادہ سے پیسے آئیں گے پھر خرچ کریں گے، جتنے ہیں وہ زیادہ ہی سمجھیں. اللہ نے دیے ہوئے اسی میں سے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کی قربانی، آپ کے حوصلے، آپ کے استطاعت کو دیکھتے ہوئے اجر کو بڑھا چڑھا کے آپ کو اجر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ آپ کی تعداد کو نہیں، نیت کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص کے پاس 2 لاکھ تھے، اس نے 1 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس نے تو آدھا مال دیا نا. اور ایک شخص کے پاس 1 ہی درہم تھا، اس نے وہی خرچ کر دیا، اس نے تو سارا مال دے دیا. تو اس لیے 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا. آپ تھوڑے میں سے دے رہے ہیں نا، آپ کی قربانی، آپ کی نیت، آپ کی استطاعت کو اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ کتنی مشکل سے اس کو تھوڑے تھوڑے کو جمع کر کے اتنا سا نکال رہے ہیں اللہ کے راستے کے لیے، تو اللہ بھی آپ کے لیے بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمانے میں قادر ہے. اور دوسری بات، ایک تو اجر بڑھ رہا ہے، 1000 کا اجر 70,000 کے برابر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا خرچ کرنے کا ہمیں اللہ حوصلہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے اور ہم خرچ کرنے والے بنے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے 10 دنیا میں ملیں گے اور 70 گنا آخرت میں. عام دنوں میں ہے، رمضان المبارک میں 70 دنیا میں، 700 گنا تک آخرت میں. ہو سکتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا بھی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کے خلوص کو، اس کی قربانی کو دیکھتے. تو اس لیے خرچ کرنے کے بھی اپنے اندر وصف پیدا کریں، اس نیکی کو بھی اپنے نامہ اعمال میں ضرور لکھوائیں. اور ایک اور بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی، یعنی جوڑا خرچ کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جیسے کسی کو 1 سوٹ دینا تھا 2 دے دی، جیسے کسی کو 1 جوڑا دینا تھا جوتوں کا 2 لے کے دے دیے، 1 دوپٹہ دینا تھا 2 دے دیے، 1 چاولوں کی پلیٹ بھیجنی تھی 2 بھیج دی. ٹھیک ہے، 100 روپیہ خرچ کرنا تھا 200 کر دیا، 1000 دینا تھا 2000 دے دیا. یعنی جوڑا جس نے خرچ کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی. آپ خود دیکھیں، جس شخص کو آپ، جس ضرورت مند کو آپ 2 جوڑے دے رہے ہوں گے، وہ کتنا خوش ہوگا، کتنی دعائیں اس کے دل سے نکل رہی ہوں گی، چلو ایک آنے جانے میں رکھ لوں، ایک گھر میں پہننے کے لیے مجھے. اس کی ضرورت آپ نے پوری کی، اس کے دل سے جو دعائیں نکلی، الفاظ اس کی دھول کو نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کے جذبات کیا ہیں. اس پہ آپ پہ جو اجر مل رہا ہے تو واقعی جنت واجب ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1 بکری اللہ کے راستے میں 1 بکرا دینا تھا 2 دے دیا. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے رہے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرنا تھا 2 روپے کر دیے، اس کو اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جنت واجب ہونے کا اجر عطا فرما رہے ہیں. اور ایک اور بات ہے، تیسری ہم یہ قسم ہے، ایک تو ویسے صدقہ کرنا ہے جتنا چاہیں کریں، دوسرا تیز آندھی کی طرح سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر گھر میں افطاری جس طرح بھی آپ یعنی بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ایک خیرات کی شکل ہوتی ہے، آپ بھیجیں. اور دوسرا جوڑا خرچ کریں. اور تیسری ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بار بار جو ترجمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی سمجھ آتے ہیں، وہی لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں،
मोमिनों की सिफात जिक्र करते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाओ, और या मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते हैं तो उनके लिए वईद है। और इसी तरह वो जन्नत में जाने वालों का जिक्र होगा, जन्नत में जाने वाले जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, दुनिया में तो हमारे साथ रहते थे, उठना बैठना आना जाना था, रहन सहन इकट्ठा था, लेकिन अब तुम दोज़ख में क्यों आ गए? तो पहला जुर्म जो बयान करेंगे वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या नहीं करते थे? वलम नकुम नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अब ये मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन वो जरूरतमंद होता है जिसके घर के गुजर बसर मुश्किल से होती हो। मिस्कीन को खाना खिलाने की इतनी फजीलत है। एक सहाबी ने अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, कोई बात दिल पे असर ही नहीं करती। हमें जब दिल नरम होता है ना, अल्लाह की बात, आखिरत की बात, दिल को इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांप जाता है और इंसान की आंखों में आंसू भी भर आते हैं बस औकात। लेकिन जब दिल सख्त होता है ना, कोई भी वईद सुन लें, कोई भी अल्लाह की रहमत के तज़किरे कर लें, कोई असर ही नहीं होता, किसी पे कोई असर नहीं होता। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है। और हदीस पाक में आता है जन्नत में नरम दिल लोग जाएंगे, सख्त दिलों वालों के लिए जन्नत नहीं है। तो अल्लाह ताला में दिलों की नरमी अता फरमाए। किसी के दुख को देख के परेशान हो जाना, किसी को कुछ कह के परेशान हो जाना, ये दिल की नरमी का इशारा की अलामत है। तो अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मिस्कीन को खाना खिलाया करो और यतीम के सर पे हाथ रखा करो। क्या किया करो? मिस्कीन को खाना खिलाओ, यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम कर देगा। और दिलों पे जंग भी लग जाते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है जब इंसान कोई गुनाह करता है उसके दिल पे एक स्या नुक्ता पड़ जाता है, और जब वो उससे तौबा कर ले तो वो नुक्ता धुल जाता है, उसका दिल फिर से रोशन हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह से तौबा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, तो दिल पे नुक्ते लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है और फिर ये दिलों पे जंग लग जाते हैं, दिलों पे फिर मोहर भी लग जाती है। तो दिलों की नरमी, दिल का नरम होना, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ईमान के लिए, ईमान की ताजगी के लिए, दिलों के नरम रखने के लिए भी मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन है और यतीम से शफकत से पेश आने का हुक्म है। तो एक तो हमने करना है, सदका करने वाले बनना है कि हमने 70 गुना अजर लेना है। दूसरा, तेज आंधी वाली सुन्नत पे अमल करना है। हर घर, हर फर्द, हर शख्स जहाँ तक हमारी इस्तिताअत है उस पे खर्च करने वाले बनना है। और तीसरा, जोड़ा खर्च करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और चौथा, मिस्कीन को भी खाना खिलाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।